وطاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیزان محترم، آئے ولایت کے ذیل میں گفتگو جاری ہے کہ جس میں خالق دو عالم وحدہ لا شریک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان لانے والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ تمہارے ولی و سرپرست ہیں. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ولی اور ولایت ہے. اور آج اس سلسلے کی یہ 8ویں گفتگو ہے. کل تک کی گفتگو ولایت کے مثبت پہلو پر ہو رہی تھی اور بیان کیا گیا خود ولایت کا جو مثبت پہلو ہے، یعنی وہ ولایت کہ جس کا مالک نے ہمیں حکم دیا ہے. اس ولایت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ولایت ہے ولایت تشریعی اور ایک ولایت ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی پر گفتگو شاید کل ذرا سا اشارہ ہو، آج ولایت تشریعی کو
مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بیان کیا گیا کہ ولایت یعنی صاحب اختیار ہونا، تشریعی یعنی بیان شریعت میں صاحب اختیار ہونا۔ پہلے مرحلے میں یہ ولایت بالازالہ اور بالذات خدا کے پاس ہے۔ خدا کی ولایت یعنی یہ وہ ولایت ہے کہ مالک کو کسی نے ولی نہیں بنایا، وہ خود سے ولی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا وہ ہم سے زیادہ ہم پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی ولی ہوگا تو وہ ولی ہوگا جسے خدا بنائے۔ مثلا خود آیت نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ ایک مثال ہے کہ جو قرآن لے کر کے آ رہا ہے، ورنہ ولایت الہی کا ظہور نبوت کے ذریعے ہوگا، رسالت کے ذریعے ہوگا، امامت کے ذریعے ہوگا۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی دلائل قرآنی بچوں کے لیے عرض کروں۔ ہر ایک کی ولایت کو بیان کیا قرآن نے نسبت پروردگار کی طرف دی۔ جب نبوت کا مرحلہ آیا تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے، رسالت کا مرحلہ آیا تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے، اور امامت کا مرحلہ آیا تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے۔ یعنی یہ وہ عہدے ہیں کہ جو خدا بناتا ہے اور کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ولایت کا ظہور یا نبی کے ذریعے ہوگا، یا رسول کے ذریعے ہوگا، یا امام کے ذریعے ہوگا، تو ضروری ہے کہ اپنی ولایت کا مظہر وہ خود بنائے۔ لہذا قرآن نے جناب عیسیٰ کی نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی میں خود سے نبی نہیں بنا، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ جب خلافت کی منزل آئی یا نہیں بلکہ جب رسالت کی منزل آئی تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے۔ کب؟ جب مادر موسیٰ پر وحی ہوئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور دودھ پلانے کے بعد صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو۔ اب دیکھو پریشان نہ ہونا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم انہیں رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ یعنی نبوت بھی ہماری طرف سے ہے، رسالت بھی ہماری طرف سے ہے۔ جو ان کے ماتحت عہدے ہوں گے وہ بھی خدا کی طرف سے ہوں گے، چاہے وہ خلافت ہو چاہے وہ ولایت ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یعنی خلیفہ کب تک رہے گا؟ کہ جب تک زمین کا فرش بچھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آج خلیفہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ خلیفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا فرش باقی ہے۔ کہ جب تک زمین کا فرش بچھا ہوا ہے کوئی اللہ کا خلیفہ ہے، چاہے وہ غیبت میں ہو۔ ایک دربار کرے محمد علیہ محمد۔ اور جب نبوت کی وزارت کا مسئلہ آیا تب بھی یہی لفظ پروردگار نے رکھا۔ کب؟ کہ جب کہا اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، اسے سمجھاؤ، نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ دیکھ رہے قرآن ہے، قرآن فرعون سے کہہ رہا ہے نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ اے موسیٰ میٹھے لہجے میں گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ کس سے؟ کہ جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے، جو خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ قرآن
ہمیں مزاج بتا رہا ہے اگر دشمنی خدا بھی ہو تو نرم لہجہ رکھنا. ایک تلوار کرے محمد والے. لیکن موسیٰ گئے, قرآن کہہ رہے جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس. موسیٰ کو کہنا چاہیے تعلیم کیا کرو, امین چلا, لیکن یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ کہہ رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. دیکھ رہے وہی رب, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے امر کو آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. میں کہوں گا موسیٰ آپ کلیم الہی ہیں, آپ صاحب صحیفہ ہیں, آپ اولو العزم ہیں, اپنا وزیر خود بنا دیں. عجب نہیں موسیٰ آواز میں میں خود سے نبی نہیں بنا تو اپنا وزیر کیسے بناؤں؟ اے عقل کے اندھو, موسیٰ اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا جو فخر موسیٰ ہو. ایک تلوار پڑے محمد وآلہ محمد. اس کے لیے بھی یہی لفظ رکھا, اور جب ایمان کی بات آئی تو یہی لفظ ہے انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں, انسانوں کا امام بنانے والے ہیں. میرے ابھی تو میں نے کلر کیا تھا پیغمبر پر نبوت کا سلسلہ رک گیا, پیغمبر پر رسالت کا سلسلہ رک گیا, لیکن امامت باقی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. جب تک اس کرۂ ارض پر ایک انسان باقی ہے تو کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. لیکن میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں, یہاں پر گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. یہ پروردگار عالم نے سلسلہ کیوں رکھا؟ سلسلہ نبوت, سلسلہ رسالت و امامت کیوں رکھا؟ تاکہ ہم اور آپ کمال کی منزل تک پہنچے. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے اس لیے آئے تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں. یعنی پوری کائنات کا بکھیرا پروردگار نے اس لیے بٹھایا تاکہ لوگ کمال کی منزلوں کو طے کریں. اور یہ سلسلہ آدم سے چلتا ہوا پیغمبر پر آیا. جو چاہتا ہوں ایک حدیث قدسی ہے, اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں بعض علماء نے تشکیک کی ہے, لیکن میں اسے کلامی اعتبار سے حل کرنا چاہتا ہوں. یہ آدم سے لے کر خاتم تک جو سلسلہ رکھا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, تاکہ تم کمال کی منزلوں پر پہنچ جاؤ. یہ سلسلہ تمامیت پر پہنچا تب کہ جب پیغمبر نبی بنے, جب پیغمبر رسول بنے تو یہ سلسلہ نبوت, سلسلہ رسالت کمال کی منزل پر آیا. اور کمال کی منزل پر پہنچا تو حکم نازل ہوا یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے. اور پھر عجیب بات ہے, لہجہ عجیب ہے. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. یعنی آدم سے لے کر خاتم تک کا سلسلہ سب ہوا ہو جائے گا اگر ولایت علی نہ پہنچے. ایک تلوار پڑے محمد والے. کتنا اچھا ہوگا کہ اگر آپ سمٹ کے بیٹھے ہیں, زیادہ گردن ہلانی نہیں پڑے گی مجھے بھرا. ایک تلوار پڑے محمد والے. جسموں کو آپ ملائیے, دلوں کو خدا ملائے گا. ایک تلوار پڑے محمد والے محمد.
اٹھا دیا. حدیث قدسی نے کیا کہا؟ بعد میں اس حدیث قدسی میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں تشکیل کی، لیکن کلامی اعتبار سے مسئلہ حل ہے. کیا کہا حدیث قدسی نے؟ یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا عیسیٰ تک پہنچا، یعنی ساری زحمات انبیاء ہوا ہو جاتی اگر آپ نہ ہوتے. یعنی آپ نے دین کو تمامیت تک پہنچایا ہے. یعنی آدم کی محنت آپ نے بچائی، نوح کی محنت آپ نے بچائی، عیسیٰ کی محنت آپ نے بچائی. تو حدیث قدسی نے آواز دی یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی رسالت الہی کا کوئی کام ہوا ہی نہیں. لیکن پیغمبر نے غدیر کے میدان میں وہ کام پہنچا دیا. کیا کیا؟ کمن کنتو مولا وہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آیت نازل ہوئی اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. اب مجھے نہیں معلوم حاجیوں کے درمیان کافر کون تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آج مایوس ہوا ہے، پہلے مایوس نہیں ہوا تھا. آج مایوس ہوا ہے، پہلے مایوس نہیں ہوا تھا. جبکہ پیغمبر نے اعتراف لیا کہ میں نے یہ نہیں پہنچایا، میں نے نماز نہیں پہنچائی، میں نے روزہ نہیں پہنچایا، میں نے حج نہیں پہنچایا، میں نے یہ نہیں پہنچایا، میں نے وہ نہیں پہنچایا. سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے سب پہنچا دیا. یعنی جب سب پہنچایا تو کافر مایوس نہیں ہوا. یعنی کافر کو احکام سے مایوسی نہیں ہے، ولایت سے مایوسی ہے. کافر کو مایوسی احکام سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ زکات دیتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ روزے رکھتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن جیسے ہی احکام میں ولایت آئی، جیسے ہی احکام میں ولایت آئی کافر پیچھے ہٹا. ولایت آئی یعنی کیا؟ یعنی جیسے کہ کسی مردہ انسان میں روح ڈال دی جائے، تو جب مردے میں روح آ جائے تو مڑ کے بیٹھ جائے گا. آپ مردے سے وہ چائے کروا لیجیے، سائن کروا لیجیے، انگوٹھا لگوا لیجیے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر اٹھ کے بیٹھ گیا تو اب کافر کی چلنے والی نہیں ہے. اب جب احکام میں ولایت آئی تو کافر مایوس ہوا. میرے عزیزو، تاریخ میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تفسیروں میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. آج حالات کا جائزہ لیجیے، کتنے ممالک ہیں جو احکام کو لیے ہیں، کافر کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک ملک ہے جو ولایت کو لیے ہے. اور جہاں ولایت ہے وہاں کافر کی چلنے والی نہیں ہے. تو لہذا کافر پیچھے ہٹا. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہوا ہے، اسے احکام سے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جب احکام با ولایت ہوں گے تو کافر کو مایوسی ہوگی. تو پیغمبر نے وہ کام کیا جو زحمات انبیاء کو بچانے والا کام تھا. تو حدیث قدسی
دین برباد ہو جاتا. وہ نقشہ جو دین الہی کا نقشہ انبیاء سے ہوتا ہوا علی کے ہاتھوں میں آیا تو قرآن نے آواز دی الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین کامل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب دین کا محافظ آ گیا ہے. احکام سارے آ چکے ہیں. اب یہ احکام ولایت کے ساتھ چلیں گے. لیکن میرے عزیزو، مولائے کائنات اس دین کی حفاظت کب تک کریں گے؟ کیا 40 ہجری تک؟ پھر اس کے بعد بھائی دین کی حفاظت تو قیامت تک ہونی چاہیے. جب اس کے بعد ایک نسل کی ضرورت ہے، ایک نسل کی ضرورت ہے، اور نسل کو بڑھانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے. بھائی جب حدیث نے پہلے مرحلے کو دیکھا تو آواز دی یا احمد لولا کلمہ خلقت الاولاد، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اولاد کو پیدا نہ کرتے. اس لیے کہ آپ نے انبیاء کی زحمتوں کو بتا لیا اور علی کے ہاتھ میں نقشہ دے دیا. لیکن اگر علی نہ ہوتے تو یہ دین کی حفاظت 40 ہجری تک نہ پہنچتی. تو حدیث آگے بڑھی، آواز دی لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ علی نبی سے افضل ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. لہذا حدیث یہ بیان کر رہی ہے، لہذا حدیث صحیح ہے. اصلاً حدیث یہ نہیں کہنا چاہ رہی. حدیث مقام بیان فضیلت پر نہیں ہے، حدیث مقام بیان ضرورت پر ہے. یعنی وہ زحمتیں جو پیغمبر نے بتائی ہیں 40 تک کون پہنچائے گا اگر علی نہ ہوں گے. یہ فضیلت کو بیان نہیں کر رہی، یہ ضرورت کو بیان کر رہی ہے. یعنی وہ عمارت دین کی وہ نقشہ جو پیغمبر کے پاس تھا، پیغمبر نے اس کی حفاظت کی. اب وہ نقشہ مولا کائنات کے پاس آ رہا ہے. اگر مولا نہ ہوتے تو نقشہ 11 میں ہوا ہو جاتا. لیکن مولا نے اس نقشے کو 40 ہجری تک بچایا. اور اس کے بعد تو مولا بھی جائیں گے دنیا سے ظاہر ہے. 40 کے بعد کیا ہوگا؟ کا ایک نسل چاہیے، اور نسل بڑھانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے. خاتون سے فقط نسل بڑھ بھی سکتی ہے، مرد سے نہیں بڑھ سکتی. خاتون سے بڑھ سکتی ہے اور بڑھی بھی ہے. ایک بات کریں محمد و آل محمد. تو ایک قانون کی ضرورت ہے. کہ اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اس قانون کو پہلا کر کہتے ہیں کہ اس نقشے کو کیسے بچایا جائے گا. قرآن نے آواز دی مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریا ملیں گے تو مونگے اور موتی آئیں گے. تو جب حدیث نے پہلے مرحلے کو دیکھا تو آواز دی اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اولاد کو پیدا نہ کرتا. حدیث نے دوسرے مرحلے کو دیکھا تو آواز دی اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. جب تیسرے مرحلے پر نظر کی تو لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا کرتا. اگر فاطمہ نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ دین وہ ذات ہے کہ جس نے ایسی نسل دی ہے کہ وہ دشمن قتل کرتے جائیں اور اس کی نسل سے کوئی آتا جائے. وہ قتل کرتے جائیں اور ایک نہ کوئی آتا جائے. اسی لیے کہنے والے نے کہا چلو سلام کرے اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور یہ سلسلہ 260 ہجری تک چلے. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ ہماری حجت غیبت میں جائے گی. اور پھر اس کے بعد اب یہ یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا.
یعنی وہ نقشہ جو آدم سے چلا تھا خاتم تک پہنچا، خاتم نے اس نقشے کو مولا کائنات کے حوالے کیا، مولا کائنات نے امام حسن کے حوالے کیا۔ کتنی زحمتیں ہیں اس دین کے پیچھے۔ امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا، انہوں نے امام سجاد، امام باقر، امام جعفر، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری، امام حجت تک پہنچا۔ اب جب امام حجت غیبت میں جا رہے ہیں تو اس ولایت کے نقشے کو سڑک پر ڈال کے جائیں گے کہ دین جانے اور خدا جانے۔ ایسا ہے کہ نہیں یہ نقشہ کسی نہ کسی کے حوالے کر کے گئے ہوں گے، کسی نہ کسی کے حوالے، اور ایسوں کے حوالے کریں کہ جن کے بازو اتنے مضبوط ہوں جو شان علی کو اٹھا سکیں، جو بھار نبوت کو اٹھا سکیں، جو کار رسالت کو تحمل کر سکیں۔ آیا یہ نقشہ کسی کو پاس کیا کہ نہیں کیا؟ ہم اگر دین کے نام پر 2 کمرے کا مکان بنا لے، مسجد بنا لے، امام بارگاہ بنا لے تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا۔ یعنی جب احساس ذمہ داری کا بخار کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا، آپ کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو تو احساس ہے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، امام کو احساس نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ امام سے نعوذ باللہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں کہ نہیں، امام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ کیا کہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے بعد کیا تھا بھائی، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیا پیغام الہی کو خدا سے لے کر لوگوں تک پہنچانا۔ کیا علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا قرآن اور روایات سے پیغام کو لینا اور لوگوں تک پہنچانا۔ یعنی وہی ذمہ داری جو مجھ سے پہلے انبیاء کی تھی، وہی ذمہ داری میرے بعد علماء کی ہے۔ دوسری حدیث نے آواز دی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء۔ علماء کہاں ہے؟ آپ اس لباس سے دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ امت کے علماء نہیں ہیں، یہ جو ان کا نفس ہے۔ علماء وہ کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ علماء انہیں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو خدا کی طرف بھاگے چلے، نہ کہ اپنی طرف، یعنی جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ علماء امتی، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حدیث غلط ہے۔ کاش بلاغت بڑی ہوتی، شاید میں نے دوسری تقریر میں اشارہ کیا تھا۔ بلاغت کا قاعدہ ہے، جب آپ شباہت دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ساری وجہ شب ہو، ایک وجہ شب ہو تو آپ شباہت دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں فلاں صاحب شیر جیسے، یہی میں نے بھی مثال دی، تو آپ کی بنیاد پہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ہی نہیں سکتا، انصاف کے تو پنجی نہیں ہے، ان کی تو دو ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے درندے ہیں؟ کہ نہیں، ہم نے ان کو شیر کہا ہے درندگی کی بنیاد پر نہیں، پنجوں کی بنیاد پر نہیں، دکھ کی بنیاد پر نہیں، شجاعت کی بنیاد پر۔ یعنی اگر ایک بھی شباہت پائی جائے تو شباہت دی جا سکتی ہے۔ اب اگر پیغمبر شباہت دے رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، تو یہاں شباہت میں عصمت ضروری نہیں ہے کہ انبیاء تو معصوم تھے، کیا علماء بھی معصوم ہیں؟ کہ نہیں، عصمت ضروری نہیں ہے، ذمہ داری کا پہنچانا ضروری
اتارے۔ ایک طرح پڑھ دے محمد اس طرح علماء واقعاً جو علماء ہوں، اسی لیے جاتے جاتے امام ازدری نے ہمیں یہاں پر ایک اور بات سننے لگی ہوں۔ آج کے زمانے میں اگر آپ غیبت کے زمانے میں مرجعیت کو ہٹا دیں، ولایت فقیہ کو ہٹا دیں، کہ جیسے لوگ ہٹانے میں لگے ہوئے، تقلید کو غائب کر دیں، تو آج کے زمانے کے لوگ خدا پر اعتراف نہیں کریں گے۔ پروردگار تو نے ہمیں ایسے زمانے میں بھیج دیا کہ جس زمانے میں نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، اور اگر امام بھی ہے تو غیبت میں ہے۔ ہم ہدایت پائیں تو کیسے پائیں؟ تو امام جاتے جاتے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اما من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا علی ہوا فللعوام ان یقلدوا۔ اما من کان من الفقہاء، یعنی فقہاء میں سے، اتنا سب جملہ ہے، یعنی ہر فقیہ کے پیچھے نہ جانا، ہر فقیہ کے پیچھے نہ دوڑنا، فقہاء میں سے ان فقہاء کے پیچھے جانا کہ جو سائلا لنفسہ ہو، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، برائیوں سے اپنے نفس کو بچانے والا ہو اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، مولا اللہ، مولا رسول، مولا امام اطاعت کرنے والا ہو، مخالفت علی ہوا، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی تقلید کرنا۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ جب لفظ علماء آتا ہے تو وہ افراد کے ممبر پر ہم جیسے افراد آ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ علماء، تو مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، علماء جو واقعاً علماء ہیں، یعنی رہبر معظم، یعنی آغا سلطانی، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ ایسے علماء ہیں کہ جو واقعاً دین کے محافظ ہیں کہ نہیں؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، دشمن کو ولایت فقیہ سے پریشانی ہے کہ نہیں؟ آج ولایت فقیہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آج انقلاب کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ آج مرجعیت کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ آج مجتہدین کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ آج تقلید کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ اگر سازش یعنی اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر ولایت فقیہ کوئی مہم مسئلہ نہیں ہے تو دشمن کو پریشانی کیوں ہے؟ یہ دشمن کی پریشانی بتا رہی ہے یہ مہم مسئلہ ہے۔ ایک تلوار پڑے محمد علی محمد۔ اگر ولایت فقیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دشمن کو پریشانی کیوں ہے؟ آج دشمن بدی کیوں ہوا ہے؟ ہم یہ کر دیں گے رہبر کے خلاف، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو مسکرا کے کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہاں پر بریکٹ میں بچوں کے لیے ایک لفظ گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ولایت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ولایت صاحب اختیار ہونا، آج بچوں کے ذہن میں شبہ ایجاد کیا جاتا ہے یہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ ولایت صاحب اختیار ہونا، فقیہ یعنی فقہ میں صاحب اختیار ہونا۔ مجتہد اور ولی فقیہ میں کیا فرق ہے؟
مجتہد بھی فتوا دیتا ہے، احکام اسلامی کو بیان کرتا ہے بس، لیکن ولی فقیہ فقط فتوا نہیں دیتا، احکام اسلامی کو بیان نہیں کرتا، بلکہ معاشرے میں جو احکام مجتہدین نے قرآن اور روایات کی روشنی میں استنباط اور استخراج کیے ہیں، ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معاشرے میں نافذ کرے۔ کیا یہ نافذ کیسے کرے گا؟ کہ جب حکومت اسلامی کا حاکم ہو، ایک تلوار بنے محمد علیہ محمد، کب نافذ کرے گا؟ کہ جب اس کے بعد مشروعیت ہو، جب اس کے بعد مقبولیت ہو، جب لوگ اس کی بات کو قبول کر رہے ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے اتنا سادہ انسان، سادی سی ہوا اڑنے والا، سادی سی پاؤں میں چپل پہننے والا، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ ایک سادے سے کمرے میں رہنے والا، سادے سے گھر میں رہنے والا، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ جب بھی ایران پر کوئی سیاسی مشکل آئی ہے، چاہے وہ رئیس جمہور ہو، چاہے وہ کوئی قسم کا وزیر ہو، وہ سب رہبر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف مسلح پر بیٹھتا ہے، نہیں، یہ متن سیاست سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمن کو رہبر سے پریشانی ہے، ورنہ پریشانی نہ ہوتی یہ سارے جو پروپیگنڈے ہیں اور یہ جو لوبنگ ہے بلا وجہ۔ ایک عام سے انسان کے خلاف تو پروپیگنڈا نہیں ہوتا، کسی عام سے انسان کے خلاف تو لوبنگ نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ولایت فقیہ کسی عدل ولایت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی وہی دشمن جن کو رسول کی ولایت سے پریشانی تھی، وہی دشمن جن کو علی کی ولایت سے پریشانی تھی، دشمن بدلا نہیں ہے، وہی دشمن ہے جن سے ولایت فقیہ سے پریشانی۔ مرداباد مرداباد امریکہ، مرداباد 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 امریکہ، مرداباد، نا منظور نا منظور اسرائیل، نا منظور نا منظور نا منظور اسرائیل، نا منظور۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اچھا میں آپ سے سوال کروں، رہبر کو کس چیز نے رہبر بنایا؟ ایران نے۔ اگر ایران نے بنایا ہوتا تو سارے ایرانی رہبر ہوتے، سیدھی سی بات ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جس نے رہبر کو رہبر بنا دیا؟ کچھ نہیں میرا عزیزو، صرف قرب اہل بیت۔ جو جتنا اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا باکمال ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور کہہ رہا ہوں میرا عزیزو، پیغمبر کے زمانے میں جس نے اپنے آپ کو پیغمبر سے قریب کیا تو پیغمبر نے سند دی کہ سلمان و منا اہل البیت۔ جس نے مولائے کائنات کے زمانے میں اپنے آپ کو مولائے کائنات سے قریب کیا تو مولائے کائنات نے دلیل دی کہ مالک اشتر میرے لیے وعدے ہیں کہ جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ جس نے امام حسین سے اپنے آپ کو قریب کر لیا تو امام نے آواز دی کانا امن العباس نافذ البصیرہ۔ لیکن آج کے زمانے میں جو اہل بیت سے قریب کرے اس کے لیے دلیل کہاں ہے؟ میرے عزیزو، اہل بیت سے قربت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب زہرا کا بیٹا پردہ اٹھا کر آئے گا تو پتا چلے گا کہ آج کے زمانے میں کون سلمان ہے، کون ابو ذر ہے، کون مقداد ہے۔ لیکن جب تک میرا مولا غیبت میں ہے اس کے لیے بصیرت چاہیے۔ جس چیز میں
अब्बास को अब्बास बनाया है। वो क्या है? मौला के बेटे थे, तो मौला के तो और भी बेटे थे। करबला में अब्बास के अलावा और भाई शहीद हुए कि नहीं हुए? लेकिन जिस मकाम पर अब्बास है कोई नहीं। हुसैन के भाई हैं तो हुसैन के और भी भाई हैं। कौन सी चीज है कि जिसने अब्बास को अब्बास बनाया है? अब्बास को अब्बास इसी विलायत में सब होने ने बनाया है। यानी क्या मतलब? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं वो चाहता हूं जो मेरा मौला चाहता है। आज भी अगर हमारी जहन में ये चीज आ जाए, हम कुछ नहीं चाहते, मेरा मौला चाहता है, हमारे अंदर कमाल पैदा होगा। आज जो हमारे अंदर कमाल नहीं है उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है, मेरा मजमा ये चाहता है। ये बात मिंबर तक आ गई कि मैं मिंबर से वो बयान करना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। अरे वो बयान करो जो हुसैन चाहते हैं, जो खुदा चाहता है, जो अहले बैत चाहते हैं, जो सैयदा चाहती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी चीज ने अब्बास को अब्बास बनाया है। और इमाम कहते हैं कि काना अम्मुल अब्बास, मेरे चचा अब्बास। जब दामन इतना पाक हो तो इंसान निस्बत देते हुए फख्र करता है। मेरे चचा अब्बास, हमारे चचा अब्बास नाफिज़ल बसीरा, बसीरत में नफूस की मंजिल पर थे। पहले इंसान तो बसीरत को समझे और फिर बसीरत में नफूस की मंजिल। सलेबल ईमान या सुलबल ईमान, स्वाद से ईमान में सख्ती और सलामत की मंजिल पर थे। तीसरा जुमला, जाहदा मआ अबी अब्दुल्लाह, हमारे चचा वो थे कि जिसने हुसैन इब्ने अली के साथ जिहाद किया। ये कौन सी फजीलत है भाई? बसीरत में नफूस की मंजिल तो समझ में आता है, ईमान में सख्ती और सलामत की मंजिल समझ में आता है, लेकिन अब्बास वो थे कि जिसने हुसैन के साथ जिहाद किया। ये कौन सी फजीलत है? क्या हबीब ने हुसैन के साथ जिहाद नहीं किया? क्या जो है रकाबे हुसैनी में शहीद नहीं हुए? क्या ये कौन सी माहियत है? ये कौन सी कुर्बत है? अगर आपको दूसरी तकरीर याद हो, कुर्बे बातनी में अब्बास ने अपने आप को उस मंजिल पर पहुंचा दिया है कि जिस मंजिल पर करबला में कोई भी शहीद होने वाला ना पहुंच सका। नहीं, मेरी बातें नहीं हुई है। मैं एक वाक़े से मदद लूंगा ताकि मेरी बात पहुंच जाए। मौलाए कायनात जिहाद कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, फज़ाइल की मंजिल पर मौला जिहाद कर रहे हैं। और जब किसी की गर्दन मारते हैं तो तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर। साथ साथ मालिक अशतर भी जिहाद कर रहे हैं। इधर मौला गर्दन मारते हैं, उधर मालिक अशतर भी किसी का सर उड़ा देते हैं। अब मालिक अशतर मौला से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन दिल दिल में खुश हैं। आज हमने उतने सर उतारे जितने मेरे मौला ने सर उतारे। मौला ने मालिक अशतर की आंखों में आंखें डाली। ऐ मालिक अशतर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये समझते हो कि हमारे साथ जिहाद कर रहे हो? हमने नस्लों को देखा है। अगर किसी की नस्ल में कोई मोमिन आ रहा था तो हमने उस पर तलवार नहीं चलाई, लेकिन तुमने घास की तरह से सबको काट दिया। तुम ये समझते हो कि हमारे साथ जिहाद कर रहे हो। हमारे साथ जिहाद में और कुर्बे मानवी में तुम्हारा बहुत फासला है। अब जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। अब्बास वो हैं कि जिन्होंने इमाम के साथ जिहाद किया। यानी क्या? जिस तरीके से इमाम की तलवार चलती है नस्लों को देखते हुए, उसी तरीके से अब्बास की तलवार
اسی طریقے سے عباس کی بھی تلوار چل رہی ہے. اسی لیے تو جب مکے میں حاجیوں کے لباس میں دشمن آئے تو عباس کو زیبا تھا کہ حسین کی نمائندگی کرے اور حسین کی نمائندگی میں بام کعبہ پر آئے. پورا قربان کروں گا منتخب کرے. آواز دی الحمدللہ الذی شرف ھذا بقلوب ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. اشارہ کیا ہے حسین ابن علی کی طرف. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقلوب ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. یعنی ان کا پیدا ہونا کعبے میں ان کا شرف نہیں ہے, کعبے کا شرف ہے کہ کعبہ قبلہ بن گیا. یہ معرفت ابوالفضل عباس ہے. ایھا الکفرۃ الفجرا, اے کافروں اے فاجروں, اتسدون طریق البیت الامام البررہ, اس کے راستے کو روکتے ہو جو نیکوکار لوگوں کا امام ہے. لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واقتبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. اگر میرے مولا اور پروردگار کی مشیت نہ ہوتی, لولا حکم اللہ الجلیہ, اگر پروردگار کی جلی حکمتیں نہ ہوتی, واقتبارہ البریہ, اگر نیکوکار لوگوں کا امتحان لینا مقبول نہ ہوتا تو ان سے پہلے حسین کعبے لگ جاتے, کعبہ ان کے حسین تک آتا. لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ والناس یقتلب الحجر والحجر یقتلب یدیہ. لوگ ہیں جو حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. لَوْ تَكُنْ مَشِيَّةَ مَوْلَائِي مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالْقَمَرِ الْغَطَوَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. اگر میرے مولا کی مرضی نہ ہوتی جو رحمان کی مرضی سے مشتق ہے تو میں تم پر ایسے وارد ہوتا جیسے باغ چڑیوں پر وارد ہوتے. لولا تکن مشیت مولائی, میں تم پر بیٹھ آتا جیسے باغ چڑیوں پر دھمکتے ہیں. قد وقعتم فی الغلطۃ القریش, ارے جس مغلطے میں قریش وارد ہوئے تھے تم اسی مغلطے میں آئے ہو. لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ, وہ یہ چاہتے تھے اللہ کے رسول کو قتل کریں. وانتم تريدون قتل بنت نبیکم, اور تم چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرو. لا يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا, ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے کہ علی زندہ تھے. کیسا يمكن لكم ما دمتم حیا دلیلا, ارے تمہارے لیے کیسے ممکن ہوگا جب تک میں زندہ ہوں. اور پورا مجمع عباس کی نگاہوں پر ٹکا ہوا. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. اور آخری جملہ عجیب جملہ ہے, تعالو تعالو اخبرکم بالسبیل, آؤ میں تمہیں حسین کے قتل کا راستہ بتاتا ہوں. آؤ میں تمہیں حسین کی سبیل کراتا ہوں قتل کی. بادروا قتلی واضربوا کی, آؤ پہلے میری گردن کاٹو تب تم حسین تک پہنچ سکو گے. اور کیا کہا وقت رہ گیا میرے عزیزو, کیا کہا مولا نے؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقلوب ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ہے ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, سوچ کے بتائیے, جو حسین کا باپ ہے وہ عباس کا بھی تو باپ ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے باپ کی وجہ سے. یہ ادب مانے ہے کہ نہیں, جہاں حسین موجود ہو میں علی کا تعلق اپنے باپ سے نہیں کرا سکتا,
جو آنکھیں جاگتی تھی وہ سوئیں گی۔ عباس کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، عباس علی کی تمنا ہے۔ 40 ہجری ہے، مولا دنیا سے جا رہے ہیں، سب کا ہاتھ امام حسن کے حوالے کیا اور کہا کہ میرا حجرہ خالی کر دو۔ آواز دی ام البنین میرے لال عباس کو لاؤ۔ زوجہ بیٹے کو لے کر آئی، آنکھیں سرخ ہیں روتے روتے، عمر کتنی ہے 14 برس، آنکھیں سرخ ہیں روتے روتے، اس لیے نہیں کہ باپ کے سامنے کھڑے ہیں، نہیں بلکہ ولی خدا کے سامنے کھڑے تھے۔ کہ حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، آواز دی میرے لال حسین یہ میرا بیٹا کل تمہارے کام آئے گا، اور یہ کہہ کر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں رکھا، آیا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا یا حسین کا ہاتھ عباس کے حوالے؟ اپنے لال سے مخاطب ہوئے، یا بنی عباس اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشروع، اے میرے بچے جب روز عاشوراء آئے اور تم نہر میں اترنا، فلا تشرب الماء، تو پانی نہ پینا، وَإِيَّاكَ أَخُوكَ الْحُسَيْنُ وَاعْتَزَانَا، اس حال میں کہ تیرا بھائی پیاسا رہ جائے۔ آپ کیا سمجھتے مولا وصیت نہیں کرتے تو پانی پی لیتے؟ نہیں میرے عزیزو، وصیت اس لیے کر رہے ہیں کہ روز عاشور اس وصیت کے بہانے میرا نام بھی کربلا میں آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وصیت کب پوری ہوئی؟ جب ام البنین کی کمائی نے ایک چلو میں پانی لیا۔ عجب نہیں نجب ضرور کیا ہوگا، بابا وصیت پوری کر دی بابا۔ کربلا کے میدان میں دشمن شریف نہیں ہے، بڑھ بڑھ کر کے حملہ کر رہا ہے، اور یہ حیدر کا لال ہے جو خیموں کا دلایا پھر رہا ہے پورے دن، اور پوری ذات کربلا کی عباس کی جان کے گزری ہے۔ ارے اسی لیے تو بچے سوچتے ہیں کہ عباس زندہ ہے، اسی لیے بیویوں کو ڈھارت ہے کہ عباس زندہ ہے۔ کہنے والے نے کہا 9 شب جاگا ہوا تھا، 5 بعد کربلا سو گیا پیرا بدل کے زینب دین سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے شہزادی اب میں جا رہا ہوں، اب آپ جاگیے گا۔ ہاں عزیزو، فوج بڑھ بڑھ کر کے حملہ کر رہی ہے اور پوری فوج کو عباس اکیلے روکے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں زہیر قریب آئے۔ عباس میں تمہیں تمہارے بابا کی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آواز کی زہیر دیکھ نہیں رہے کہ فوج بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہے، یہ کسی بات سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا بغیر بات سنے نہ گزروں گا، گھوڑے پہ نہیں اتروں گا، ایسے ہی بتاؤ یہ لمبے وقت کی۔ زہیر نے کہا بات تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ کیا اس لیے کہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو حسین کے کام آئے؟ عباس آج وہی دن آ گیا، اتنا سننا تھا، رکابوں پر زور دیا، آواز دی اٹو سچو علی آگو ہے، ایسو ہے تم مجھے چوٹ دلانے آئے، ابھی میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جو کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ ہائے عباس کی تمنا۔ سب جا چکے، آئے کہ مولا سینے میں دل تنگ ہوا جا رہا ہے، مولا ہمیں مرنے کی رضا دے دے۔ اب حسین کہے تو کیا کہے؟
مقتل کہتا ہے حسین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، اس لیے کہ جب بھی عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہے، حسین نے یہ کہہ کر روکا ہے عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ ولید کے دربار میں یہی کہا، کعبے میں یہی کہا، لیکن جب کربلا آ گئے اب حسین کہے تو کیا کہے؟ آپ کو معلوم ہے حسین کی اس مشکل کو کس نے حل کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے آواز دی اناتاش، ہائے پیاس۔ حسین ابن علی نے اسی موقع سے استفادہ کیا کہ عباس جاتے ہو تو جاؤ، لیکن بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ تاریخ کہتی ہے عباس اس خیمے میں آئے جہاں سوکھے مشکیزے پڑے تھے۔ غازی نے عجب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ سوکھے مشکیزوں پر بچے اپنے آپ کو گرائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہائے پیار۔ غازی کا جگر پھٹ گیا، ارے اللہ تشکا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے بے معنی ہے، میرا ہونا میرے ہوتے ہوئے۔ لاؤ سکینہ مشکیزہ لاؤ، مشکیزے کو لیا۔ بچی نے کہا ہے بچوں اب ہائے جان نہ کہنا، میرا گدا پانی لینے جا رہا۔ لذیذ چلے عباس، یہ عباس نہیں چلے، یہ حسین کا دل چلا۔ زینب کی بھارت چلی، بچوں کی امید چلی، علی کی تمنا چلی۔ 4000 کا لشکر ہے جو نہر پر پہرا دے رہا ہے۔ عباس نے ایک حملے سے سب کو پیچھے دھکیلا، 6 حملے کیے ہیں فوج نے، لیکن کوئی عباس کو پا نہ سکا۔ مقتل کہتا ہے عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر میں اتارا، مشکیزے کو پانی میں ڈالا، سوکھا مشکیزہ دیر سے بھرا۔ ادھر والے ساتھ نے اعلان کیا اگر پانی خیال حسینی تک پہنچ گیا تو جنگ جیتنا مشکل ہے۔ عباس کو چاروں طرف سے گھیرو، لعزیز و کھجور کے درختوں کے پیچھے اشکیاء گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ عباس نے مشکیزے کو بھرا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں علم لے کر کے چلے۔ کچھ دور چلے تھے، ایک سنی نے وعد کیا، داہنا ہاتھ کٹا، علم اور مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا۔ جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں پہلا ہاتھ اور دوسرا ہاتھ کتنا فاصلہ ہے۔ ہائے ام البنین کا لال اتنا دور، ایک ہاتھ میں مشق والا۔ کسی شخصی نے چھپ کر وار کیا، بایاں ہاتھ کٹا، سنیں گے آپ؟ کٹے ہوئے ہاتھوں سے علم کو پکڑا، دانتوں سے مشکیزے کو تھاما، علم کو گرنے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جس کو سکینہ دیکھ رہی ہے، اگر یہ گر گیا۔ چلے عباس، بس نہیں پڑا جانا میرے عزیزو، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عباس کا ایک لقب ہے باب العوائد، مرادوں کی پورا کرنے کا در ہے عباس۔ آج حسین کو عباس کا واسطہ دو۔ مجھے نہیں پتا عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کربلا کے میدان میں عباس کی ایک دعا تھی جو پوری نہ ہوئی۔ سنیں گے آپ؟ جب عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو رکاب پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے، کٹے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور دعا کرتے تھے الہی اوزلنی الیہم، اے میرے پالنے والے مجھے حسین تک پہنچا دے۔ حسین کے بچے پیاتے ہیں، ایک گرد لگا
آج کے جی